دیکھیں ایران کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ فلسطین کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، جیسے رہبر شہید نے اس اسٹریٹجی کو بنایا تھا، کیا یہ کنٹینیو رہے گی؟ جس کی وجہ سے ایٹم بم رکا ہوا تھا تم نے اس کو ہی مار دیا، اب اگلا کیا کرتا ہے؟ اب اس کو اختیار ہے، اب فتویٰ بدل دے۔ ایران کے سامنے وہ ممکنہ نقشہ کیا ہے؟ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی، اس علاقے سے نہ صرف امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہوگا بلکہ اس کے سپر طاقت کے تصور پر بھی انگلیاں اٹھیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، 28 فروری کو ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شروع کی گئی جنگ نے خطے کو خوفناک صورتحال تک پہنچا دیا ہے، اور جیسے جیسے یہ جنگ مسلسل بڑھ رہی ہے، اب ایران کا موقف واضح ہے۔ جنگ تم نے شروع کی تھی، مگر اسے ختم ہم اپنی شرائط پر کریں گے۔ حاضرین، ایران کے سامنے وہ ممکنہ نقشہ کیا ہے جس کے مطابق یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے؟ آنے والے دنوں میں خطے میں صورتحال کس سمت کی طرف جا سکتی ہے؟ جمہوری اسلامی ایران اپنے اسٹریٹجک اہداف کے تحت اب کس نئے مرحلے میں داخل ہونا چاہ رہا ہے، اور اپنی جنگی حکمت عملی کے تحت اسرائیل کو کس حد تک محدود یا کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہم نے گفتگو کی ہے معروف تجزیہ نگار محترم سید نوازش رضا سے۔ آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ السلام علیکم نوازش صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ موضوع آج کا بڑا اہم، 12 روز سے زائد ہو چکے ہیں امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے جمہوری اسلامی ایران پہ مسلط کردہ جنگ کو، اور اس جنگ نے کرۂ ارض پہ اب تک ہونے والی جنگوں میں سب سے جسے کہتے ہیں نا پامردی اور دلیری کا جو مظاہرہ دکھایا ایرانی عوام، ایرانی قیادت اور ایرانی افواج کی طرف سے، کہ مسلسل جارحیت اور بظاہر بہت نقصانات کے باوجود اسلامی جمہوریہ ایران پامردی کے ساتھ اس جنگ میں موجود ہے۔ آپ سے پہلا سوال نواز صاحب یہی ہے کہ ایران کے سامنے وہ ممکنہ نقشہ کیا ہے کہ جس کے مطابق یہ جنگ آگے بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تھوڑا سا مختصر ماضی میں جاؤں گا۔ دیکھیں، جو انقلاب آیا تھا اس کی جو نظریاتی اور بنیادی اساس تھی وہ کئی چیزوں پر تھی۔ اس میں ایک بیسک نعرہ تھا، وہ تھا فلسطین کی آزادی۔ اسرائیل کو وہ کبھی بھی اس نے ایک جائز حکومت تسلیم نہیں کیا، اس کو ہمیشہ ناجائز حکومت کا ہے۔ اور یہ تاریخی حقائق بھی ہیں کہ اس وقت جو اسرائیل پہ قابض یہودی ہیں انہوں نے زبردستی فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کیا، اور یہ بنیادی موقف پر انقلاب ایران امام خمینی کی سربراہی میں جو آیا وہ باقی ہے اور اس پر شروع سے کھڑا ہوا ہے۔ جی، اسی لیے امام خمینی نے ایک 20 ملین کی فورس سپاہ قدس کی تشکیل کا ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ہم اسرائیل کے خلاف، کیونکہ اسرائیل کسی مذاکرات، کسی آپ کہیں کہ پرامن طریقے سے کبھی بھی کسی چیز کا قائل نہیں ہوا۔ اس کا اصل حل ہمیشہ اس نے طاقت کے زور پہ ہوا ہے، اور امام خمینی کا موقف یہ تھا کہ اسرائیل کسی مذاکرات کے ذریعے، اس کے ذریعے نہیں اپنے مسائل کو حل کرے گا۔ فلسطین کبھی بھی اپنی ریاست حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ بظہور طاقت یا جذبہ جہاد و شہادت کے ذریعے اس کو حاصل نہ کیا جائے۔ اسی لیے سپاہ قدس تشکیل پائی۔ تو جو نقشہ ہے یہ تو پہلے سے ہی تشکیل دیا جا رہا تھا کہ کس طرح فلسطین کی مظلوم عوام کو ان کو زمین پر واپس دلائی جائے۔ اچھا، سب جانتے ہیں کیا ہوا اور کس طرح یہ جنگ 1948 اور پھر اس کے بعد یہ ابھی اکتوبر کا سانحہ اور پھر اس کے بعد اسرائیل کی بمباری۔ فلسطینی اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی پشت کے اوپر اگر کوئی واحد ریاست ہے جو ان کی عسکری اور مالی بنیادوں پہ مدد کر رہی ہے تو وہ ایران ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کا
یہ نعرہ ہے۔ اب اس وقت کی صورتحال کے تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسی کو آپ سامنے رکھیے گا کہ یہ نقشہ جو ہے کیونکہ ایران کے رہبر شہید نے بھی یہ بات بڑی وضاحت سے کہی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 25 سال میں اسرائیل کا وجود نظر نہیں آ رہا۔ جی یہ تمام چیزوں کو رکھ کر یہ ایران اپنا نقشہ بنا چکا ہے کہ وہ کیسے اسرائیل کی اس جارحانہ اقدامات کا مقابلہ کرے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایک گریٹر اسرائیل کا تصور موجود ہے، وہ زمین موعود، وہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، پرومس کیا ہے، یہ زمین ہماری ہے، یا ابراہیم سے کہا تھا یہ زمین تمہارے دجلہ مثلا نیل سے لے کر اور جو ایریاز کو وہ نشاندہی کرتے ہیں، یہ اس کے توسیع پسندانہ عزائم ہیں۔ ہو سکتا ہے جدید دور میں وہ اس طرح مملکتوں میں نہ جائے، لیکن اس خطے کے اندر اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ واحد طاقت بنا رہے اور باقی سب اس کے ماتحت ہو۔ تو نقشہ جو ہے وہ تو اگر یہ کہیں کہ اسرائیل نے بنایا، نہیں، امریکہ نے بنایا اس جنگ کا، نہیں، بلکہ ایران کے انقلاب اسلامی کی مثلا امام خمینی اور امام خمینی کے بعد رہبر اعلیٰ جو شہید ہو گئے، ان سب کا مرتب کردہ نقشہ ہے۔ انہوں نے اس نقشے کے تحت، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا، جو تیاری کی تھی، کہ بہرحال امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ کریں گے، اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ ایران، اگر آپ، میرا ذاتی تجزیہ ہے کہ جب یہ جنگ کا ماحول اس سے پہلے بنا ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی جنگ کے لیے بے چین تھا تو ایران تھا، امریکہ اسرائیل نہیں تھے۔ اور آخر کار امریکہ یہ حملہ کر کے اسرائیل کے کہنے میں آ کے اب اگر آپ، میں کہوں کہ جو انقلاب اسلامی کے فرزندوں نے ایک جال بچھایا تھا، لگتا ہے ایسا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ان سے پھنس چکے ہیں۔ اب وہ جس کا انتظار خود انقلاب کو تھا، جس نقشے کا، اور جو آپ جتنی بھی اس وقت کی جنگ ہے اور اس نقشے کو آپ دیکھیں گے تو میں وہی کہوں گا کہ جو آیت اللہ خامنہئی نے کہا تھا کہ آئندہ 25 سال میں اسرائیل ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس کو سامنے رکھیں گے تو یہ سارا نقشہ اس کے مطابق ترتیب دیا گیا ہوا ہے۔ اور یہ جنگ ایرانی، کیونکہ دیکھیں ایک بات میں صرف یہ کہوں کہ یہ کہنا کہ ایران، اب اس وقت دیکھیں نا کتنی دنیا کا سارا قانون کہاں چلا گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت دنیا، میں کوئی غیر مہذب لفظ استعمال نہیں کر رہا، لیکن سادہ لفظوں میں کہتا ہوں مہذب طریقے سے، ایسے ننگی ہو گئی جیسے اگر آپ ایک گاڑی کے اوپر، ایک کار کے اوپر سے اس کی ساری باڈی اتار دینا اور اس کا انجن نظر آنے لگتا ہے، تو وہ اصول، ضابطے، بین الاقوامی قوانین ایک طرف چلے گئے اور صرف بدماشی کا قانون اس وقت چل رہا ہے۔ 2 ریاستوں نے مل کر ایک ریاست پہ حملہ کر دیا، اب اقوام متحدہ بھی خاموش ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کو روکے کہ بھائی آپ نے کس بنیاد پہ حملہ کر دیا۔ نہ ایران نے کبھی ایران کی پوری تاریخ اٹھائی انقلاب کے بعد سے، نہ ایران کبھی کسی مملکت پہ اس نے چڑھائی کی، نہ کبھی اس نے حملہ کیا، ہمیشہ اس پہ حملے ہوئے ہیں۔ لیکن ایران ذہنی طور پہ تیار تھا اور اس نے اپنی ملت کو آمادہ کیا ہوا تھا کہ یہ حملہ ہم پر ہونا ہے، اور یہ حملہ ہو گیا۔ اور اب ایران کا یہ بہت واضح موقف ہے کہ جنگ تم نے شروع کی ہے، جنگ ہم ختم کریں گے اپنی شرائط پر۔ جی جی، اچھا نواز صاحب، آپ نے بہت اہم بات کی کہ جنگ کی بساط بچھ چکی ہے اور امریکہ اور اسرائیل اس کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مستقبل میں، جیسے یہ ابھی جنگ جاری ہے اور سلسلہ ہے، کیا آنے والے دنوں میں اس پورے خطے کی صورتحال کس سمت میں جا سکتی ہے؟ اچھا، میں ایک بات یہاں پہ تھوڑا سا کروں، پھر اسی سمت کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، جی، ایران کی، پھر میں کہتا ہوں، ایک نظریاتی اساس ہے، ہوں، اور بارہا امام خمینی کے خطبات دیکھیں، خود رہبر معظم کا مشہور ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، یا ایک قول جگہ جگہ لکھا ہے کہ مثلا رہبر اگر شہید ہو گئے تو کیا ہوا، رہبر کا خدا تو زندہ ہے۔ یہ ان کی اساس ہے اور وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ، اور انہوں نے جو اپنے ابھی اس جو پورے مشن کا یا اس کارروائی کا نام بھی لکھا ہے، وہ وعدہ صادق رکھا ہے، یعنی اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کے رہے گا۔ وہ اس پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ لفظوں پہ نہیں جاتے، ان کو یقین ہے کہ خدا کا وعدہ ہے۔ اور اب قرآن بھی کہتا ہے کہ مکر کرنے والوں کے ساتھ
یا کفار کے ساتھ جو مکر کرتے ہیں اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، یعنی اللہ کی تدبیر ان سے کہیں زیادہ. ایرانی ان عقائد کے اوپر بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں، ان کی قیادت بھی اور یہ بھی. اب صورتحال یہ ہے کہ جو بساط ظاہراً پھیلائی گئی، چند باتیں میں کہتا ہوں. دیکھیں، امریکہ اپنے دام میں پھنستا جا رہا ہے، اسرائیل خود اپنے کیے ہوئے اقدام میں پھنستا جا رہا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا، ایران کے رہبر اعلیٰ کو قتل کرنے کا قدم، اور ان کا منصوبہ یہ تھا، اور اسرائیل نے کہتے ہیں نتن یاہو نے امریکہ کو راضی کیا، ٹرمپ کو، کہ دیکھو یہ بہترین موقع ہے، اگر تم نے ایران کے رہبر اعلیٰ کو مار دیا تو بغاوت ہو جائے گی، لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور حکومت تبدیل ہو جائے گی. ایک لفظ رجیم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک تعصب پہ مبنی جملہ ہے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا. تو وہ ہم حکومت کو پلٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا، اس سے پہلے انہیں ڈر تھا کہ مجتبیٰ خمینی نیکسٹ رہبر ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس نام کو، اس شخصیت کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنا شروع کیا، پروپیگنڈا. اب دیکھیں خدا، خدا کتنا بہتر تدبیر کرنے والا ہے. مجتبیٰ خمینی کو کون جانتا تھا؟ اس کو انہوں نے خود ہی متعارف کرا دیا، اس شخصیت کو. اگر ایران میں کسی شخصیت کو بہت زیادہ جانا جاتا تھا جو اس وقت حیات ہیں، یا رہبر اعلیٰ کو ایران کے، یا مجتبیٰ خامنئی کو، تو ہم دیکھتے ہیں جیسی نام آیا تو ہر ایک کے منہ پہ نام موجود تھا. جو انہوں نے اپنی چال چلی تھی وہی چال میں آ گئے، اور وہی مجتبیٰ جس کے وہ سوچ رہے تھے وہ نہیں آئے گا، کیونکہ مجتبیٰ بہرحال رہبر کے ساتھ ساتھ رہے، اور وہ پورے سسٹم کو سمجھتے ہیں اور اس جنگ کی بساط کو بھی جانتے ہیں کہ جنگ کہاں تک جائے گی. تو یہ جو نقشہ ہے، یہ جو بساط بچ چکی ہے، ایران نے جو اس پر حملہ ہوا، تو اگر آپ اس کا تجزیہ دیکھیں تو ایران نے بڑی مہارت اور ذہانت کے ساتھ اس جنگ کو لیا ہے. ایک ایسا ملک جس کے اوپر 1979 سے پابندیاں ہیں، اس پہ 8 سالہ جنگ مسلط کی گئی، اس کو کوئی چیز اس کے اندر نہ امپورٹ کر سکتا ہے نہ ایکسپورٹ کر سکتا ہے، تیل اس کا نہیں ہے، بینکنگ سسٹم اس کا بالکل بینڈ کر کے رکھ دیا ہے. آپ دیکھیں ڈالر اس وقت 1,60,000 پہ کھڑا ہے. اس کے باوجود کوئی سوچ سکتا ہے کہ دنیا کی کس کے سامنے کھڑا ہے؟ لوگ باتیں کرتے ہیں بہت ساری، ایران نے کیا کر لیا اور ایران کا مقابلہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر طاقت سے ہے، اور وہ 2 بڑی سپر طاقتیں اسرائیل اور امریکہ، اور یورپ بھی کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ کھڑا ہے، کہیں نہ کہیں خلیجی ممالک بھی کھڑے ہیں، ان کا سرمایہ وہ کسی بھی طریقے سے استعمال کر رہا ہے امریکہ. اس کے مقابلے میں تن تنہا ایران کھڑا ہے، اور ایران نے اب جس مہارت اور ذہانت کے ساتھ، پہلے تو اس کی پالیسی یہ تھی کہ صبر کرو اور مستعد سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھو، لیکن اب اس کی پالیسی یہ ہے کہ نہیں، حملہ ہوگا تو پھر جوابی بھی حملہ اتنا ہی بھرپور ہوگا، اور نو ریٹرن. اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے ایک ریڈ لائن کراس کر لی ہے، بلکہ انہوں نے صرف ایران کی نہیں کر لی، انہوں نے عالم تشیع کی بھی کر لی ہے. انہوں نے مرجعیت کو، یعنی قتل کرنے جیسے جرم میں انوالو ہوئے ہیں وہ. اور یہ ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ جس ریڈ لائن کو ظاہراً لگتا ہے امریکہ کو جس طرح سز باغ دکھائے گئے اسرائیل کی طرف سے کہ ان کے جاتے ہی سارا سسٹم بدل جائے گا اور ہم رجیم چینج کرنے میں، حکومت چینج کرنے میں کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہوا ہے. اب اس وقت جو بساط انہوں نے پھیلائی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چالیں ایران اپنی مرضی سے کھیلے گا. اب امریکہ یا اسرائیل کے ہاتھ میں چالیں نہیں ہیں، اب وہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں کہ وہ کیسے نکلیں اس سے باہر، اور وہ باعزت طریقے سے کیسے نکلیں. کیونکہ اگر امریکہ ابھی نکلتا ہے تو اس کے سپر پاور پہ حرف اٹھے گا، اور شاید اس خطے سے یا دنیا سے اس کے سپر پاور ہونے کا بھرم ٹوٹ جائے. تو ابھی اس وقت تو صورتحال یہ کہ اس وقت بساط کے اوپر ایران کا کنٹرول حاصل ہے. اچھا نواز صاحب، 10 یا 11 مارچ سے ہم اگر دیکھیں تو ایران کی پالیسی ایک دم جسے بوم کر کے آتی ہے. اس سے پہلے رہبر شہید کی شہادت ہونے سے لے کر آنے اس کے جتنے ایران نے بہت دفاعی، ساتھ ساتھ یقیناً کہیں نہ کہیں اس نے مقابلہ بھی کیا،
لیکن اب ایران جیسے آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ یہ بساط میں اب ایران نے پوری طرح جیسے جنگی کی بجائے ایران اور اسرائیل کو آگے آنے دیا اور اب وہ پھنس چکا ہے. تو ایران اب اپنے اسٹریٹجک اہداف کے تحت کس نئے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے؟ اس پہ مجھے آپ کا تجزیہ چاہیے. اب ایران جو ہے دیکھیں یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں نا امریکہ کی زبانی ہوتی ہے. پہلے تو ایران نے شروع میں جو جنگ ہوئی 12 روزہ ہوئی، اس سے پہلے ہوا، اس کے سفارت خانے پہ حملہ کیا گیا، ایران نے ڈرون بھیجے. ایران نے اپنے ڈرونوں کے ذریعے ایک چیز تو ٹریس کر لی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب تک وہ اسرائیل پر وار کرتا ہے، یہاں سے اپنے میزائل بھیجتا ہے، اپنے ڈرون بھیجتا ہے، تو بیچ میں جو امریکہ کے اڈے ہیں اس کا جو ریڈار سسٹم ہے، ان کا انٹرسیپٹ کرنے والا جو سسٹم ہے، اس کا جو دفاعی نظام ہے، وہ بہت زیادہ حرکت میں آ جاتا ہے، اور ایران کا جو حملہ ہے وہ غیر مؤثر بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. امریکہ اس حملے کو کر کے پھنس گیا، ایران کو جواز مل گیا، اور ایران نے پھر بھی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہم ان ریاستوں سے، امریکی اڈوں سے ہم پہ حملے نہیں ہوئے تو ہم بھی نہیں کریں گے. لیکن بہرحال امریکہ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ اس کے علاوہ کہیں سے حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا، اور اس نے کیے. اور یہ بہترین موقع تھا. ایران نے اپنی طاقت کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا. اس نے سب سے پہلے، میں سادہ زبان میں کہوں، سب سے پہلے وہ آنکھیں اور کان پھوڑ دیے، ان کو بہرا اور گونگا کر دیا، اس کے ریڈار سسٹم کو اڑا کے رکھ دیا، اس کے دیکھنے کی صلاحیت کو کر دیا، اس نے اس کے دفاعی نظام کو کہیں آج مثال دیکھ رہا تھا، اس مطابقت نہیں رکھتی ہے صحیح کہ اس نے گول تو جانا ہی تھا، لیکن اس نے پورے دفاعی نظام کو پہلے تہس نہس کیا امریکہ کے، اور پھر ہم اسرائیل کے اوپر بھی اس نے حملے شروع کیے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایران بڑی کامیابی کے ساتھ اسرائیل کے اندر حملے کر رہا ہے، اور آج رات جو حملے ہوئے ہیں وہ تو اتنی شدت سے ہو رہے ہیں کنٹینیوٹی میں. اب وہ جوابی حملہ نہیں کر رہا. اب پہلے تو یہ تھا کہ آپ حملہ کرو گے تو جواب لو گے، تو ہم پہ حملہ کرو گے. اب ایران بالکل اٹیک کی پوزیشن میں چلا گیا. اب وہ اس کو پتہ ہے اب تو ٹرمپ اور اسرائیل کی طرف سے بھیک مانگی جا رہی ہے کسی طریقے سے، مہذب طریقے سے میز پہ آ جائیں. لیکن ایران کو پتہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، کہ آج پھر ریسٹ لیں گے، 6 مہینے کے بعد پھر جنگ مسلط کریں گے، لہذا جو کچھ ہونا ہے اسی مارکے میں ہو جائے. تو لہذا ایران اس مرحلے میں کسی حد تک کامیاب ہے کہ اس کے سارے سسٹموں کو کافی حد تک ناکارہ کر چکا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آخرکار امریکہ مجبور ہوا ہے، جو اس نے اپنے سسٹم آسٹریلیا اور کوریا میں لگائے ہوئے تھے وہاں سے لے کر آ رہا ہے. اس پہ کوریا چیخ رہا ہے کہ پڑوسی جو اس کا شمالی کوریا ہے اس سے کیسے بچے گا وہ، اور تم تو لے جا رہے ہو سارے سسٹم، تم نے تو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمیں دفاع کرو گے، آج تو ہمارے سسٹموں کو کھاڑ کے لے جا رہے ہو. لیکن ابھی اس وقت امریکہ کو ضرورت ہے کہ وہ اس دفاعی نظام کو لے کر آئے. امریکہ کی پالیسی کیا، پہلے اس کو سمجھے. امریکہ چاہتا ہے کہ وہ عرب ریاستوں کو اس جنگ میں کسی طریقے سے داخل کرے، خلیج کو، اور خود نکل جائے. لیکن بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خلیجی ریاستیں بھی بڑی ذہانت سے کام لے رہی ہیں، وہ اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتی. زبانی بیانات دے رہے ہیں جس کا امریکی حکاموں نے بڑی اظہار بھی کیا کہ یہ عرب ریاستیں صرف زبانی کلامی بات کر رہی ہیں، عملی طور پہ نہیں آ رہی ہیں. لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ ہمیں جنگ میں لڑائیں گے، اپنا اسلحہ بیچیں گے، اور یہ ہمیں بھڑوا دیں گے. اس سے نکلنا چاہتا ہے وہ. دوسری طرف ایران کی پالیسی اب کیا ہے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ ہم 1,00,000 فورس ایران میں اتارنا چاہتے ہیں. CNN کی رپورٹ ہے، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. بوٹس اتاریں گے اپنے. اور کیوں؟ اگر ہم ایران کا کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ میزائلوں سے نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اپنے فوجی اتارنے پڑیں گے. اب یہی پالیسی ایران بھی دیکھ رہا ہے. ایران بھی جانتا ہے کہ اسرائیل ایک اٹامک طاقت ہے، اور اسرائیل کا جو ایک سام جو نظریہ ہے نا کہ ہم نہیں تو کوئی نہیں، اور انہوں نے اس نظریے کو فروغ دیا، اس کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نتنیاہو اسی بنیاد پہ امریکہ کو ڈراتا ہے، اگر تم نہیں کرو گے تو ہم نیوکلیر حملہ کر دیں گے ایران پہ. لیکن ایک بات اور گردش کر رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید ایک محدود سطح کے اوپر، محدود پیمانے پر اس ایران کے اوپر اٹامک حملہ کیا جائے اور ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا جائے. اسرائیل یہ صلاحیت رکھتا ہے، اور اسرائیل کے پاس ایٹم بم بھی ہے. ایران بھی یہ بات جانتا ہے. ایران اب میں سمجھتا ہوں کہ
کہ اب وہ تیاری کر رہا ہے کہ اسرائیل کو ایک طرف پوری طرح اس کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ 1 ٹن مواد والا یعنی 100 کلو گرام کا مواد لے کے اس نے کہا اب جو میزائل جائیں گے وہ جا کے زیادہ تباہی پھیلائیں گے. اور جو نقشہ ایران نے بنایا ہے اس وقت دیکھیں آپ، انصار اللہ کہاں کے یمن کے ظاہراً خاموش ہیں، وہ کیا کرنے والے ہیں؟ حزب اللہ پہ تو انہوں نے پہلی جنگ مسلط کر دی اور حزب اللہ کی رضوان بریگیڈ بالکل جنوبی لبنان میں انہوں نے اپنے آپ کو مربوط کر لیا ہے. اور ایک مزے کی بات یہ کہ اب اسٹریٹجی بدل گئی ہے، اب کوئی سینٹر کمانڈ نہیں ہے کسی کی، نہ ایران میں کوئی سینٹر کمانڈ ہے. انہوں نے 30-35 زونوں میں بدلا ہوا ہے، ہر کوئی خود کمانڈ رکھتا ہے، خود اختیار رکھتا ہے، خود وسائل رکھتا ہے. اس کو مرکز سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مرکزی قیادت رہتی ہے یا نہیں رہتی، اس نے اپنے حملے جاری رکھنے. اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہمیں ڈرون مارنے تو ڈرون ماریں گے. یہی کام حزب اللہ کر رہی ہے. حزب اللہ نے اپنی 4 قیادتیں اب تیار کر لی ہیں. یہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ہے اور یہ سارے مغربی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایران اب حزب اللہ اپنی فورسز کو اسرائیل کے خلاف استعمال کرے گا. اور اب لگتا یہ کہ ایران اب حزب اللہ انصار اللہ کو بھی کسی طرح لبنان پہنچائے گا. ادھر سے فلسطینی چاہے وہ حماس ہو، لیکن اس میں ایک سب سے بڑی جو تنظیم ہے وہ ہے جہاد اسلامی. وہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے لیے وہ خطرناک ہے اور اس کا تذکرہ آپ جا کے دیکھیں سب سے زیادہ ہے. اس کا رابطہ ایران سے، اور ایران اس کا اعتراف بھی کرتا ہے کہ ہمارے اس سے روابط ہیں، اور مقبوضہ شاید فلسطین سے بھی یہ پیش قدمی کرائے گا اور کوشش کرے گا ایران کہ وہ اسرائیل کے اندر پیش قدمی کرتے ہوئے ان کی کچھ مراکز پہ قبضہ کرے، خاص کر جو اس کی ایٹمی صلاحیت ہے اس کو جو ہے وہ اپنے ان جو اتحادی ہیں ان کے ذریعے وہاں پہ جا کے کنٹرول کرے، تاکہ نتن یاہو یا اس کی ٹیم عملی طور پر اس قابل نہ رہیں کہ وہ اٹامک ہتھیار استعمال کر سکیں. یہ فارمولہ اصولی طور پر تو مسٹر ٹرمپ کا ہی دیا ہوا ہے کہ وہ ایران کے بارے میں رکھتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے اب یہ فارمولہ، یہ عمل اسرائیل میں ہونے جا رہا ہے. اور اب ایران کا جو اگلا ہدف ہے کہ اب وہ اسرائیل میں اس میزائل اور اس حملوں کے بعد اب وہ اس کو کہتے ہیں نا اندر پیش قدمی کی طرف بڑھ رہا ہے. اچھا نواز صاحب، جیسے آپ نے ایرانی حکمت عملی کو بڑی بریفلی ہمیں بیان کیا، میں جاننا چاہوں گا کہ ایران اپنی جنگ حکمت عملی، وار اسٹریٹجی کے ذریعے اسرائیل کو کس حد تک محدود یا کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا، یہ ضرور بتائیے ہمیں. دیکھیں آپ اس کو اسی تناظر میں دیکھیں. اسرائیل کو ان کی اسٹریٹجی یہ کہ اسرائیل کا وجود نہیں ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہے وہ اس بارے میں. جی، شاید کہیں پر ہو سکتا تھا کہ حالات ایسے ہوتے کہ آخرکار 2 ریاستیں کا وجود بھی ہو جاتا اور کہیں ایران بھی اس کو تسلیم کر لیتا، کیونکہ دیکھیں 2 ریاستیں وجود میں اب. لیکن اب صورتحال کیا ہو گئی ہے غزہ کے واقعات کے بعد اور جس طرح اب حملے ہوئے، اب یہ بہت کلیئر ہے، یا فلسطین نے رہنا ہے یا پھر اسرائیل نے رہنا ہے. اب وہ اس میں تیسرا راستہ اب کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ جو جتنے بھی معاہدے تھے، ابراہیم اکارڈ، فلانا ڈھمکا، یہ سب ختم ہو گئے. اب ان کی طرف تو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. وہ آپ کا کیا تھا، وہ ایک بنائی تھی فورس پیس کر کے، کیا تھی جو جس میں ہمارے پاکستان بھی شامل تھا، تو وہ یہ سب یہ تو کہیں پسے پوچھ جا چکی ہیں ساری چیزیں. اب اس وقت 2 ہی باتیں ہیں، یا اسرائیل ہوگا یا اس خطے میں فلسطین کا وجود ہوگا. اور ایران کا جو پورا اسرائیل کے گرد گہرا تنگ کرنا ہے. اب ایران کا پہلے اس نے اپنے دفاع لیا ہے، پہلے اس نے صبر کی پالیسی استعمال کیا، وہ فل اٹیک پہ جا چکا ہے. اور اس وقت ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس وقت جنگ کے اوپر ایران کو بہت کنٹرول حاصل ہو چکا ہے، اور اگلے مرحلے میں ایران اپنی پیش قدمی کرے گا، اسرائیل کو اتنا محدود کر دے گا کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ ایک بطور ریاست کے نام سے بھی شاید اب ایران اس پہ ایگری نہیں ہوگا کہ بطور ریاست اسرائیل کا کوئی وجود اس خطے میں ہونا چاہیے. اچھا نواز صاحب، ایک بڑی اہم بات، امریکی صدر نے اس جنگ کے شروع میں اپنے جو اہداف بتائے تھے وہ بڑے واضح تھے. 4 اہداف: ایران کی ایٹمی اور میزائل صلاحیت کو ختم کرنا، پھر رجیم کی تبدیلی کرنا، اور ایران کی جو پراکسی فورسز ہیں ان کی عسکری اور لاجسٹک معاونت کو ختم کرنا.
اچھا اب جو کیا صورتحال، کیا امریکہ اپنی اس خواب کو پورا کر سکا یا نہیں، اس پہ آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا۔ نہیں، ایران کے لیے اس نے جو 4 اہداف بنائے تھے، دیکھیں نہ تو وہ حکومت تبدیل کر سکا، بلکہ حکومت تو ایران کی حکومت اس سے پہلے کبھی اتنی اسٹرانگ نہیں رہی، جی اور اتنی بہادر قوم ہے یہ، یعنی آپ دیکھیں اب تو ساری دنیا دکھا رہی ہے نا وہ جو مناظر ہیں کہ اوپر میزائل اٹیک ہو رہا ہے اور نیچے لوگ کھڑے ہیں اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، ہل نہیں رہا کوئی، ایسے اتنے بڑے حملہ جب ایک میزائل حملہ ہو رہا ہو اور چاہے ان کو انٹرسپٹ کیا جائے یا کہیں پہ جا کے لگے، اس کا دھماکہ ہوتا ہے، در و دیوار ہل جاتے ہیں، لیکن وہ قوم ہے جو ہل ہی نہیں رہی اپنی جگہ سے، اور اس وقت رہبر کی شہادت کے بعد کنٹینیو قوم بالکل روڈوں کے اوپر ہے، بلکہ اس کے برخلاف ہے، ایک طرف یہ قوم ہے، ایک طرف دیکھیں اسرائیلی بنکروں میں گھسے بیٹھے ہوئے ہیں، جی بہت فرق ہے، اسرائیلی تھوڑی سی وار اور بڑی یہ نہیں ٹک سکتے، ان میں اتنی بہادری نہیں ہے، ایرانی قوم تو بحیثیت قوم ایک بہادر قوم ہے، اور وہ تو اب سمجھ لیں وہ تو گیا، اب بلکہ ایران اب اس کے اوپر بالکل نہیں کہہ رہا ہے، اب وہ کھل کے کہہ رہا ہے، اس نے ابھی اپنے ٹی وی پہ یہ جو کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے کہا ہے کہ جی باہر نکلو مظاہرے کرو، جو موجود ہے اسرائیل نواز، اور یہ بہترین موقع ہے اور ہم تمہاری مدد کے لیے آ گئے، تم نے بلایا تھا، ایران نے جواب میں کیا کہا ہے کہ اب ہماری انگلی ٹائیگر کے اوپر موجود ہے، اب جو بھی مظاہرے میں آئے گا ہم اس کو اسرائیلی ایجنٹ تصور کریں گے، اب اس سے ہم بطور اسرائیل دیکھ کر مقابلہ کریں گے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ حاج قاسم سلیمانی کا ایک بڑی کامیابی کا راز یہ تھا، جب اس نے اس کو داعش کو شکست دی تھی، امام خمینی بھی اس کو کہتے تھے کہ عوام پہ بھروسہ کرو، یہ غلط فہمی کا شکار ہے، ان کو پتا ہے غلط فہمی نہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے ایران اب کی عوام بہت اپنے آپ کو بہادر قوم بھی اور لڑنا بھی جانتی ہے، وہ اسلحہ چلانا بھی جانتی ہے، اور جو ایران کی اس انقلاب کی حمایتی ہیں وہ 90% ہے، ان کے گھروں میں اسلحے موجود کر دے دیے جائیں گے، اب جنگ یہ نہیں ہوگی کہ آگے کہتے ہیں جی بسیج لڑے گی سپاہ لڑے گی، یہ لوگ لڑیں گے محلے کے، نکلیں تو صحیح ہے باہر، اب وہ صورت نہیں ہوگی، اب کیونکہ حالت جنگ میں ایران ہے، اور اگر کوئی امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پہ باہر نکلتا ہے تو وہ غدار کہلائے گا، اور اس کو یہ کہنا کہ صرف پولیس نمٹے گی، نہیں اب پولیس بھی نہیں نمٹے گی، یہ عوام نمٹے گی ان سے، یہ باہر تو نکلیں، اب جی یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم باہر نکالیں، آج ایران نے بالکل اعلان کیا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ تو گئے، حکومت انتہائی مضبوط ہے، یہ رجیم چینج کے بارے میں تو اب یہ بھول جائیں کہ کر سکے اٹامک، وہ تو ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ابھی تک بار کبھی کہتے ہیں ہم نے مار دیا، پھر کہتے ہیں ہم وہ ایران جو ہے وہ یہ بنا رہا ہے، وہ بھی نہیں حاصل کر سکے، تو آپ اس کے ان کے جتنے بھی اہدافات ہیں جو آپ بیان کر رہے تھے، اس وقت کوئی بھی ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ امریکہ کسی بھی ہدف کو حاصل نہیں کر سکا، بلکہ ایران امریکہ میں تو اب یہ بحث بہت عام ہو گئی ہے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو کہتے ہیں امریکہ جنگ میں گیا ہی کیوں تھا، کیوں گئے تھے، ہماری اس جنگ کا مقصد کیا ہے، ہر خاص و عام کی زبان پر ہے کہ ایک بے مقصد جنگ امریکہ کود گیا اسرائیل کے کہنے پہ، اور جن اہدافات کی وہ باتیں کرتا ہے اس میں سے ایک ہدف بھی حاصل نہیں کر سکا ہے وہ۔ نہیں کر سکا۔ نواز صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ کیا خلیجی ممالک کے حوالے سے، ہم اگر امریکی اور صہیونی وار اسٹریٹجی بھی دیکھیں تو ایران کو ہمسایوں سے الجھانا، پھر کردوں کو ایران میں داخل کرنا، یا اندرونی طور پہ بے چینی پیدا کرنا، یا خدا نہ خواستہ اتنے شدید حملے کرنا کہ ایران کی دفاعی یا جنگی صلاحیت تو بالا ہو جائے، کیا ان میں سے کوئی امریکی ہدف کہیں نظر آیا ہے کہ پورا ہوتا، یا الٹی گلے پڑ گئی ہے اس کے؟ مثلا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ امریکہ نے کوئی ہدف حاصل کر لیا اپنا؟ نہ ان میں سے کوئی؟ نہیں، کہاں حاصل کیا، دیکھیں الٹا ہوا ہے نا، ایران نے جو اہدافات جو نقشہ رہبر نے بنایا ہوا تھا وہ اچیو کرنا شروع کر دیا ہے، اس نے امریکہ کا خطے میں جو اس نے ایران کے گرد جال بنا تھا، جگہ جگہ اڈے بنا کے، اطلاعات تو یہ کہ وہ کویت کا جو ان کا بیس تھا وہ تو خالی کر کے چلے گئے وہاں سے، اب جی تو یہ بحرین میں بہت برا حال ہے، ترکی قطر کا بھی بہت برا حال ہے، یہ تو اب شاید
جس چیز کو برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو امریکہ تو اپنے اہدافات تو کہاں، وہ جو پرانے چیزیں تھیں وہ ان سے بھی پیچھے کی طرف ہٹ رہا ہے. مثلاً ایک ایران کہتا ہے کہ ہم 1 لیٹر بھی تیل نہیں جانے دیں گے آپ نے ہرمز سے. انہوں نے آج ایک تجربہ کرانے کی کوشش کی، جی تھائی لینڈ کا جہاز بھیج کے مال بردار، ایران نے اس کو اڑا دیا. پہلے اس کو وارننگ دی، اب رہی صحیح جتنی تھی اب اس کو چھپا رہے ہیں، پتہ نہیں نامعلوم جگہ سے حملہ ہوا. سب کو پتہ ہے حملہ کس نے کیا ہے. اور خوف بیٹھ گیا اب کہ بھئی کون جائے گا. امریکہ تو پیچھے سے بہادر کہہ رہا تھا کہ ہم ہیں، پیچھے کھڑے ہیں، نکلو آپ نے ہرمز کو ہم کلیئر کرائیں گے. فرانس بھی پیچھے سے بھڑکیاں مار رہا تھا. ایران نے کہا کلیئر کراؤ اس کو، اور اس کو بچا. وہ بھی اس کو، میری ایک اطلاع میں دیکھ رہا تھا کہ کس نے، بنگلہ دیش نے ایران سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں تیل لے جانے دو. بنگلہ دیش ایک ظاہر ہے ویسے کسی جنگ میں ملوث نہیں اور ایک غریب ملک ہے. ایران نے بنگلہ دیش کو اجازت دے دی ہے، چائنا کے جہاز گزرے. اب ایران جس کو جانے دے گا وہ جائے گا، جس کو نہیں جانے دے گا نہیں جائے گا. امریکہ اہدافات کہاں حاصل کر چکا؟ امریکہ کی جو گیدڑ بھگیاں تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ تو اپنا ابراہیم لنکن لے کے وہ تو 300 کلومیٹر کے 1000 کلومیٹر کی رینج پہ جا کے بیٹھ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایران کے کچھ میزائل لگے اور اس کا جو اوپر کا جہاں سے اس نے اپنے لڑاکا طیارے اڑانے اس کا ایئر بیس ہی خراب ہو جائے. تو امریکہ تو آپ یہ بھول جائیں کہ وہ اہدافات لینے آیا تھا. صرف اب اس وقت دعووں کی حد تک امریکہ ہے، لیکن ماں سوائے اس کے کیا کر سکتا ہے؟ اسکولوں پہ حملے کر رہا ہے، وہ جو ہے ان کے بینکوں میں حملے کر رہا ہے، وہ ان کی آئل ریفائنری پہ حملے کر رہا ہے، وہ ہاسپٹلس پہ حملے کر رہا ہے. لیکن امریکہ کسی بھی ہدف کو ابھی تک حاصل نہیں کر سکا ہے. اچھا نواز صاحب، آخر میں ایک بڑا اہم سوال کہ ایران نے اپنے رہبر معظم کی شہادت کے بعد نئے رہبر کا انتخاب بھی کر لیا، اور امریکہ کی دھمکیوں کے باوجود کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے رہبر اسی پالیسی، جس اسٹریٹجی کو آپ نے ابھی گفتگو میں بیان کیا، ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے، کیا یہ کنٹینیو رہے گی، جاری رہے گی اسی شد و مد کے یا اسی روح کے ساتھ جیسے رہبر شہید نے اس اسٹریٹجی کو بنایا تھا؟ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں اس کو اس طرح دیکھیں. امام خمینی کہا کرتے تھے کہ اگر امریکہ تمہاری تعریف کرے تو شک کرنا اپنے بارے میں، اور جس دن امریکہ تمہاری مخالفت کرے تم سمجھو حق پہ ہو. اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے ایک شور مچا رہا تھا، پریشر ڈیولپ کر رہا تھا، کسی طرح مشتبہ سامنا ہی نہیں آنے چاہیے. ان کے بعد نامنیات کے اسکم کے اسکینڈل جس کے نہ سر نہ پیر، اور کہ وہ جو وراثتی مثلاً وہ جو مرسی ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوا. بلکہ جو اس وقت فورسز امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہیں، یہ خود اس کو دوسرے طریقے سے اعتراف کرتے ہیں. ان سب کو بھی پتا تھا کہ جو رہبر نے نقشہ اور پلان بنایا ہوا ہے، اور جو ان کے ساتھ ساتھ جو اس کو بالکل سمجھتا ہے، جو شخصیت، وہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کی ہے، اور وہ بالکل اچھی طرح ساتھ ساتھ ہے اپنے والد کے ساتھ. اور اس وقت کوئی شخص جہاں سے کنٹینیوٹی کے ساتھ، اس تسلسل کے ساتھ اس سسٹم کو آگے بڑھا سکتا ہے، وہ ان کی مجتبیٰ خامنہئی کی ذات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہوا. یعنی ہم دیکھتے ہیں کسی مملکت کا رہبر چلا جائے، آسان کام نہیں ہے بہت، لیکن ایران کے اندر کوئی بیچ کے اندر سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں آیا کہ اس کے تسلسل میں کمی ہو گئی ہے. اسی طرح اس کے چل رہا ہے، اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ چل رہا ہے. اور یہی بات امریکہ اور اسرائیل کے لیے تشویشناک ہے. یہاں میں ایک عرض کروں، ایران، امریکہ اور اسرائیل کو اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا. کوئی انتہا پسند آ کے بیٹھ جاتا، اس کو کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ کہہ رہا تھا میں طے کروں گا. عجیب قسم کی بات کر رہا تھا. کس خوش فہمی میں مبتلا تھا امریکی صدر. وہ کہتا تھا میں طے کروں گا رہبر اعلیٰ کون بنے گا. لیکن ان کا یہ تک بھی ارادہ تھا کہ کوئی بھی آ جائے لیکن مشتبہ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو بھی آئے گا ظاہر ہے وہ جو ایک نقشہ اور جو پلان رہبر بنا کے گئے براہ راست اس پورے وار کو دیکھ رہے تھے، اس کے اندر کوئی سب سے زیادہ وارد تھا وہ مجتبیٰ خامنہئی تھے. اور اگر کوئی اور آتا تو شاید وہ انقلابی بھی ہوتا، لیکن اس کو اس سسٹم کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگتی، اور وہ اس میں وارد ہوتا، وہ بھی امریکہ کو قبول ہوتا. لیکن امریکہ کے لیے اب پریشانی یہ ہو گئی ہے
کہ انہوں نے خامنائی کی ذات کو شہید تو کر دیا، لیکن یہ شہادت جیسے امام حسین کی شہادت یزید کے لیے خود نابودی کا سبب بن گئی تھی، یہ شہادت قوم کے اتحاد کا سبب بن گئی، اور یہی شہادت اب امریکہ اور اسرائیل کے لیے خود ان کی ایک کہتے ہیں نا جو ان کی زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو مشتبہ خامنائی جو طاقتیں ایران کے اندر ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ اس وقت یہ وار جاری رہے گی، اور ان سب کو پتہ ہے اہل خبرگان کوئی غیر آشنا جماعت نہیں ہے، وہ مجتہد دین پر مشتمل ایک ادارہ ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اب اس رہبریت کا کون اہل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر بالکل ایسا نہیں لگ رہا کہ اب اس میں کوئی تسلسل میں کمی آئے گی، بلکہ مجھے تو اب زیادہ لگ رہا ہے کہ شدت آ گئی ہے اب۔ جی جی بلکہ ایک جملہ یقیناً میں یہاں پہ اضافہ کروں، اب پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے غلط ہے، کہ وہ شخصیت جس نے ایٹم بم کو بنانا حرام قرار دیا تھا، جس کی وجہ سے ایٹم بم رکا ہوا تھا، تم نے اس کو ہی مار دیا۔ اب اگلا کیا کرتا ہے؟ بہت ساری اس وقت ریومر ہے کہ وہ آ کے اب اس کو اختیار ہے فتویٰ بدل دے۔ فتویٰ کیا کہ وہ فتوے کو کہہ کہ میرا فتویٰ یہ، کیونکہ مرجیت ہے تشیع میں کہ ایٹم بم بنا لو، تم نے تو خود اپنے لیے ایک موت کا کنواں کھود لیا، گڑھا کھودا ہے اپنے لیے۔ تم نے اس شخصیت کو، سب جانتے ہیں ایران ایٹم بم بنا سکتا ہے، لیکن نہیں بنا رہا تھا، وہ رہبر کے اس فتوے کی وجہ سے وہی کام تم نے کر ڈالا کہ اسی شخصیت کو ہی مار دیا۔ اب اگلے کے بارے میں تم کیا توقع کرتے ہو؟ اگر اس نے یہ نہیں دیا فتویٰ تو پھر کس مقام پہ کھڑا ہوگا امریکہ؟ جی نواز صاحب، آپ نے آج جن سوالات کے جواب دیے، بڑی اہم گفتگو تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنی اس پوری گفتگو کو اگر ایک خلاصے کی شکل میں ہمارے ناظرین، سامعین اور حاضرین کے لیے پیش کریں تو ممنون ہوں گا۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ جو میں ایک چیز بات کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ اب یہ بس ذہن میں رکھے، آنے والے نقشے میں اب ایران اسرائیل کے اندر اپنے جو اتحادی ان کے ذریعہ پیش قدمی کرے گا، اور جی ایک تو یہ بات ہے، لیکن اب اس کا ہم خلاصہ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے اسرائیل اور امریکہ خود اپنے جال میں پھنس چکے ہیں، یا ہم یہ کہیں کہ جو جال رہبر شہید نے پھیلایا تھا اب اس میں آ گیا ہے اپنے دام میں، اور جو اس نے حملہ کیا تھا اب وہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنے لیے بہت مشکلات کھڑی کر لی ہیں۔ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو لگ ایسا رہا ہے کہ، اور مبصرین بھی اس پہ کہہ رہے ہیں، اور اس علاقے سے نہ صرف امریکہ کا اثر و رسوخ ختم ہوگا بلکہ اس کے سپر طاقت کے تصور پر بھی انگلیاں اٹھیں گی۔ جیسے رشیا ٹوٹا تھا، لگتا یہ کہ اگر یہ ہوا اور یہ جنگ نے طول پکڑی، امریکہ کا جو بھرم ہے، جو اس کی سپر پاور ہے، وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، اس تصور کو ختم ہوگا۔ اور اب تو یہ بات عام ہے کہ اب بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ پاور مغرب سے مشرق کی طرف ٹرانسفر نظر آ رہی ہے۔ تو ایک چیز، دوسرے یہ کہ یہ بات بھی اس خلاصتاً ہم پہلے کر لیتے ہیں کہ اب جنگ اس نہج پہ پہنچ چکی ہے، یا اسرائیل نے رہنا ہے یا فلسطین نے رہنا ہے۔ دیکھیں ایران کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ فلسطین کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، فلسطین رہے گا یا پھر اب جو اس کے ساتھ کھڑا ہے، جس کے ساتھ کھڑا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، جس کا بھی جو انجام ہو، ان لوگوں کا بھی اس کے ساتھ ساتھ لگتا ہے مستقبل میں یہی انجام ہوگا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا وقت دیا۔ انشاءاللہ پھر آپ موقع ہوگا تو پھر حاضر ہوں گے۔ نواز صاحب بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو میں ناظرین، حاضرین اور سامعین، ہم نے اس بات کو سمجھا کہ جمہوری اسلامی ایران اللہ کے آسرے پر اس مردی اور دلیری کے ساتھ جہاد کر رہا ہے جو حسینیوں کا خاصہ ہے، اور یقیناً سید مجتبیٰ خامنائی کی صورت میں ایک نوجوان رہبر معظم جمہوری اسلامی ایران کو مل چکا ہے، اور یہ جنگی اسٹریٹجی وہی رہے گی جو رہبر معظم نے طے کی تھی۔ انشاءاللہ جنگ تا پیروزی کا نعرہ ظہور امام تک تمام مسلمانوں کو وہ
عظیمت عطا کرے گا کہ القدس کی آزادی بھی ہوگی اور مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب بھی پورا ہوگا۔ نوازی صاحب آپ کا ایک دفعہ بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین، حاضرین اور سامعین، ہمارے پروگرام کو ہمارے اسلام ٹائمز ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔